اسلام آباد بھی تو سر ایک بہت اہم شہر ہے، صنعتی شہر ہے، ہاں نہیں اور خاص کر واٹر کے حوالے سے وہاں پہ جو انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور واٹر کا، تو کتنے عرصہ رہے وہاں پہ ایم ڈی واسا؟ ڈاکٹر صاحب یہ ریجنل باڈی کو ایکچولی چلانے کے لیے آپ کو کچھ نیشنل ساورینٹی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اچھا، اگر آپ اپنے ملک کو پرائرٹی دیتے ہیں تو ریجنل آرگنائزیشن کوئی میننگ فل رول نہیں ادا کر سکتے. جی ویورز، محبوب الہی صاحب کے ساتھ ہم ہیں اور بڑی تفصیل سے 70s اور 80s میں انوائرمنٹ کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے. نصرت بھٹو صاحبہ، رفیع رضا صاحب، وہ لوگ جو ہم صرف نام ہی سنے ہیں، اور پھر امتیاز صاحبزادہ اور انور سیف اللہ خان. آئے اب ذرا ان سے ٹیکنیکل اس کی طرف آتے ہیں. سر کیا تھے اس زمانے میں جب آپ ڈائریکٹر جنرل، آپ پہلے ڈائریکٹر جنرل تھے میرے خیال میں؟ نہیں، پہلا میں ڈائریکٹر جنرل تھا اور میں پروموٹ ہوا تھا. اچھا، 19 گریڈ سے 20 میں آیا. نہیں اس پوزیشن پہ پہلے بھی کوئی تھا آپ سے یا نہیں؟ یہ اس سے پوزیشن پہلے کریٹ کی ہوتے گئی؟ تھے، ڈیپوٹیشن پہ لوگ آتے تھے. اچھا، کئی دفعہ انہوں نے مجھے بھی کوشش کی تھی کہ آپ آ جاؤ، ٹھیک، لیکن مجھے دوستوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ جب تک پروموشن نہ ہو تو آپ تو اس جانا پر نہیں نہ کریں. چاہیے. تو پھر میں تو ویٹ سر کرتا جی جب تک انہوں نے مجھے پروموٹ نہیں کیا. ٹھیک. پروموٹ ہونے کے بعد پھر میں نے جوائننگ کی. سر 90s میں ایک بڑی ایکٹیویٹی جس طرح آپ نے خود کا ای پی آر سی پی پروجیکٹ تھا، ریسورس کنزرویشن کا، بہت اس میں ایکسپینشن ہو گئی، ای پی ایس کی بھی ہو گئی، منسٹری کا بھی کمپوننٹ تھا اس میں؟ منسٹری کا کمپوننٹ ایز سچ یہ اتنا سچ نہیں نہیں تھا. جی، ای پی ایس کے تھے، پروونشل گورنمنٹ کے تھے، یونیورسٹی آف پشاور یونیورسٹی آف تھی، پشاور میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا تھا. کراچی میں کافی انہوں نے بلڈنگ وغیرہ بنائی تھی. اچھا، اور سر 90s کی کیا واقعات کیا آپ کو مطلب یاد یہ آ رہے بتایا، یہ وہ پیریڈ تھا جس وقت ہمارا نیشنل رسپانس تیار ہو رہا تھا ہیں؟ دونوں کانفرنسز کا جو میں نے ذکر کیا پہلے، ٹھیک اور ساتھ میں ریو کانفرنس جو 1992 میں ہوگی. ٹھیک اس میں 2 کنونشن تو امیڈیٹلی سائن ہو گئے تھے. ایک کلائمیٹ چینج کنونشن تھا اور ایک تھا ڈیزرٹیفیکیشن. ٹھیک. اچھا، یہ تو ہم جو ہے نا انوائرمنٹ اینڈ اربن افیئر ڈویژن کا کام یہ تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ایکشن ضروری ہیں وہ لینے ہیں، اور صوبوں کے ساتھ مل کے تو ہم نے یہ سٹارٹ کیا. اور اس میں پھر اور بھی کنونشن اس میں ایڈ ہوتے گئے، کئی پروٹوکول ہوئے. سر ایک تو کنونشن اور پروٹوکول تھے، ایک اس زمانے میں کنزرویشن اسٹریٹجیز کا بڑا وہ چل رہا تھا. این سی ایس تھا، پھر بعد میں ہمارے پروونس میں ایس پی سی ایس بنا، پھر ڈسٹرکٹ اسٹریٹجیز بنے، تو وہ بھی منسٹری کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن یا وہ ہوتی تھی؟ ای پی آر سی تو وہ تو الگ سے تھا، میں نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجیز کی بات کرتا ہوں. نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی جب یہ ریو کانفرنس میں جانے سے پہلے آئی یو سی این کو ایک کانٹریکٹ ملا تھا نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی کا، اچھا وہ بنانی تھی اور اس کے لیے کینیڈین گورنمنٹ نے ہیلپ کی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 92 سے میں ذکر کر رہا ہوں، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی تھے. سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو رامسر کنونشن تھا، وہ تھا ویٹ لینڈ کے بارے میں، وہ 1971 میں ایران میں اپروو ہوا تھا. پھر سی ایم ایس تھا، کنونشن آن مائگریٹری اسپیشیز، فش ہے، برڈز ہیں، اینڈ آل دیز تھنگز. انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس بھی آیا تھا، تو ڈارمنٹ تھا. 93 میں ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈیننس بھی آ گیا تھا، جی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن رکی رہی جب تک وہ آئے گا نہیں. اسی دور میں ایک بازل کنونشن آن ٹرانس باؤنڈری ہیزرڈس ویسٹ تھا، ایک اوزون مونٹریال پروٹیکشن. یہ سارے 92 سے پہلے ہی پروٹوکول وغیرہ انوائرمنٹ کا ایجنڈا تھا. امریکہ نے اگر اسی زمانے میں 2 جگہ پہ کام کیا تھا، کلین ایئر اور کلین واٹر ایکٹ. انہوں نے بڑا اس کو سمپلیفائی کر کے نا 2 پرائرٹی ایریاز رکھے تھے جس میں فیڈریشن، اسٹیٹ اور لوکل گورنمنٹ جو ہے نا کام کر رہی تھی، اور فیڈریشن ان کو ہیلپ. اچھا سر، آپ نے امریکہ کا ذکر کیا اور ابھی ریسنٹلی آپ امریکہ سے ہو کے آئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. امریکہ تو اب کلائمیٹ چینج اور پیرس ایگریمنٹ اور اس سے جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو بڑا ایک یو ٹرن پہ آ گئی ہے. تو یہ پالیٹکس کا ایک حصہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی ہماری ڈیولپمنٹ کو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو اسپیشلی جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں انہوں نے لابی کی اور انہوں نے کہا نہ بایو ڈائیورسٹی کنونشن سائن کرو اور نہ کلائمیٹ چینج سائن کرو. تو انہوں نے یہ کہا
کہ ہم آلریڈی ایکشن لے رہے ہیں 2-3-4 فرنٹ ایریاز پہ، جیسے میں نے کہا واٹر، وہ ہے ہیزرڈس ویسٹ وغیرہ، اس پہ کام ہو رہا تھا. اچھا سر، پھر آپ درمیان میں ساسب گئے. ساسب میں 2000 میں جاتا ہوں. 2000 میں گئے تھے، اینڈ فار اے پیریڈ آف 4 سال کا تھا. 3.5-4 سال. کیا ساسب میں سر کیا ایکٹیویٹی رہی؟ تھوڑا سا تو ہمارے ویورز کو بتائے. ساسب اسٹینڈ فار ساؤتھ ایشیا کوآپریٹو انوائرمنٹ پروگرام. اچھا، ساؤتھ ایشیا کوآپریشن انوائرمنٹ پروگرام. یہ ایکچولی برین چائلڈ تھا ضیاء الرحمان جو تھے بنگلہ دیش کے آرمی چیف تھے. انہوں نے کہا تھا کہ سارک وغیرہ کافی ڈاؤن جا رہی ہے، تو ہمیں اور کوئی ریجنل باڈی بنانی چاہیے. سارک میں لوگوں کی دلچسپی کم ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ساؤتھ ایشیا کوآپریٹو انوائرمنٹ پروگرام جو انوائرمنٹ کو فوکس کرے تو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. تو 81 میں یہ اسٹیبلش ہونی شروع ہوئی، اور اس کے 8 ممبر کنٹریز ہیں: افغانستان، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا. اور افغانستان کا نام بھی تھا، لیکن افغانستان نے بعد میں جائے. انہوں نے یہ، اور اس میں ہم اپنا کنٹریبیوشن، یہ فنڈیڈ بائی دی گورنمنٹس آف دیز 8 کنٹری. سر کیا تھا اس فورم پہ؟ آپ کو کوئی یادیں ہیں کہ کوئی خاص قابل ذکر کام یا کوئی ایکٹیویٹیز یا کوئی؟ اس میں اس زمانے میں جو مین کام ہوا تھا وہ تھا ٹرانس باؤنڈری پولوشن کی پریونشن کی. ٹھیک ہے. اچھا، ہماری ای پی اے ہے نا، یہ ہماری فوکل پوائنٹ تھی. فیڈرل ای پی اے. فیڈرل ای پی اے کہ آپ یہ اس کو ہیلپ کریں کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. اور سوچ یہ تھی کہ ہم جب کسی انٹرنیشنل کنونشن پہ جائیں تو ہمارے کنٹریز کا ایک ایگریڈ جو ہے ایجنڈا ہونا چاہیے. اچھا. تو یہ ٹرانس باؤنڈری موومنٹ آف ہیزرڈس اسپیس، اور دوسرا جو سبسٹینٹیو ایریا جس پہ کام ہوا تھا وہ ساؤتھ ایشین سیز پروگرام تھا. وہ بھی ثاقب کے انڈر ہی ہوتا تھا. اس میں ہمارا بھی انڈین اوشن وغیرہ یہ ہمارا تھا. اس طریقے سے 8-10 جو ہے نا وہ ریجنل سیز پروگرام ہے، اس میں کافی کام ہوتا رہا ہے. اور بایو ڈائیورسٹی والے اور کئی اور کنٹری. سر آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح باقی ریجن آسیان ہے یا یورپی یونین ہے یا دوسرے، ہماری جو ساؤتھ ایسٹ جو ایشیا ہے، یہاں پہ انڈیا، پاکستان، یہاں پہ شاید میوچول کوآپریشن ساری فیلڈز میں انفارچونیٹلی وہ رزلٹ اچیو نہیں ہو سکے. ڈاکٹر صاحب، یہ ریجنل باڈی کو ایکچولی چلانے کے لیے آپ کو کچھ نیشنل ساورینٹی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے ملک کو پرائرٹی دیتے ہیں تو ریجنل آرگنائزیشن کوئی میننگ فل رول نہیں ادا کر سکتی. ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے کنٹریز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں عقل کل ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس ریجنل آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ یہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ ہم ایگریڈ جو ہے پوزیشن لے کے جائیں پرٹیکولر کنونشن کے بارے میں، لیکن وہ کنٹری گورنمنٹس کی اپوزیشن کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہوتا تھا. بہرحال ہم کوشش کرتے رہے. تو 2004 میں پھر آپ واپس آ گئے؟ ہاں، میں واپس ایز اے ڈائریکٹر جنرل اپنی پوزیشن پہ. ہاں، واپس. اور پھر آپ کی ریٹائرمنٹ 2008 میں ہوئی؟ میں 2007 میں ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوئی تھی، پنجاب گورنمنٹ نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ورلڈ بینک کا ان کو لون مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو واساز ہیں، واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی، یہ 5 ہیں ہمارے بڑے بڑے شہروں میں، راولپنڈی، گوجرانوالا، لاہور، فیصل آباد اور ملتان. ان کی ایم ڈیز جو ہیں نا، وہ ہم بجائے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے لیں بندوں کو، تو مارکیٹ سے ہائر کرتے ہیں. اچھا، میں مقابلے کا امتحان ہوا تو میں پاس ہو گیا. اچھا، تو مجھے انہوں نے آفر کی تھی لاہور میں، ایم ڈی واسا لاہور. لیکن جب تک میں وہاں پہنچ پاتا تو آرڈر چینج ہو گیا اور میں فیصل آباد میں پہنچ گیا. اور جو وہاں رہنا چاہتے تھے لاہور میں وہ وہاں گئے. فیصل آباد بھی تو سر ایک بہت اہم شہر ہے، صنعتی شہر ہے. ہاں، نہیں، اور خاص کر واٹر کے حوالے سے وہاں پہ جو انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری اور واٹر کا، تو کتنے عرصہ رہے وہاں پہ ایم ڈی واسا؟ ایم ڈی واسا تقریباً 2 سال. 2 سال رہا. کیا سر وہاں پہ اس کے بعد گورنمنٹ چینج آ گئی اور یہ پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ گئی، تو یہ کویشچن ہونے لگا کہ یہ مارکیٹ سے کیوں لیے گئے ہیں بندے، یہ وہ. تو آہستہ آہستہ وہ تقریباً فیز آؤٹ ہونا شروع ہوا.
کیا کیونکہ سر؟ پہلے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر آفیسر ہوتے تھے اچھا وہ ایم ڈی وہ ایم ڈی بنتے تھے اچھا یا لوکل آرگنائزیشن کے. تو کیا انٹروینشن کی سر اس 2 سالوں میں ایز ایم ڈی واسا؟ ہم نے 2-3 ایک تو ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے نا فیصل آباد میں ہے ریپڈ سینڈ فلٹر اور فلاکولیشن اور سیٹلمنٹ ٹینکس سارے ہیں, لیکن وہ کوریج بہت کم ہے, لیکن تھا وہ سے. دوسرا یہ تھا کہ ہمیں فرینچ ڈیولپمنٹ ایجنسی نے لون دیا تھا, تو ہم نے 3-4 مین ٹرنک ڈالے تھے واٹر سپلائی. اچھا ہم نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگایا ڈرنکنگ واٹر, لیکن یہ فیصل آباد کی ضروریات سے بہت کم. اچھا اس کا کوریج کیا ہے, کیپیسٹی کم نہیں, وہ 30% سے زیادہ نہیں فیصل آباد کو کور کر سکتے, کیونکہ وہاں پانی جو ہے نا وہ ہے سیلائن, تو وہاں وہ جو نہریں گزرتی ہیں نا اس کی گرد وہ پمپ لگا کے وہ پانی نکالتے تھے اور پھر وہ بیچتے تھے کنٹینر میں رکھ کے نا, کنٹینر وہ بیچ. تو فیصل آباد سے ایم ڈی واسا سے اب دوبارہ پھر ڈی جی نہیں, میں اس کے بعد میں نے 2007 میں نا پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے تو میں نے فیصل آباد جوائن کر. اچھا تو یہ جو آپ کا اسائنمنٹ تھا آفٹر ریٹائرمنٹ تھا ایم ڈی واسا؟ ہاں وہ میں ضروری تھا کہ کیونکہ گورنمنٹ وہ تھا مارکیٹ سے ہائر کر, ٹھیک ہے, ڈیپوٹیشن پہ نہیں جا سکتا. سر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آگے کہانی کو جو ہے نا کنٹینیو کرتے ہیں.